الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. وقال الله تعالى في مقام آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. محترم سامعین کرام، اعلیٰ حضرت کی قصیدہ معراج کے صرف 2-3 اشعار میرا جو حصہ شامل ہو جائے. یہ رات ایک بار آتی ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا صرف 2-3 اشعار. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد. اچھا یہ مل کے پڑھنے والے سب مل کے پڑھنے والے. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں ایک گھریانہ دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفخات اٹھ رہے تھے. نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سمرا، سمر کے نکھرا. حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ گے تھے. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا بنے ہیں دولہا. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا. نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے. سیاہ پردے کے منہ پر آنچل، تجلیے رات بہت کے تھے. خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے. وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے. یہ جھوما میزا پہ زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر. پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے. دلہن کی خوشبو
خلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا غبار بن کے نثار جائیں کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور دروئے قدسی پرے جمع کر سلام کے واسطے کھڑے تھے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے دولہا میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد اور یہ دو شعر بڑے اہم شعر بہت اہم شعر اعلیٰ حضرت کا یہ قصیدہ ہے جس کو کوئی چھوتا بھی نہیں ہے اس لیے اکثر بڑے علماء فرماتے ہیں کہ بھائی اعلیٰ حضرت کو پڑھا کریں اعلیٰ حضرت کی سمجھو ہدایت کی بخشش قرآن و حدیث سے بھری ہوئی ہے اب یہ دیکھیے کہ سبحان اللہ میں یہیں سے شروع کروں گا فرماتے ہیں بڑے محمد قری ہو احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ حشان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے تو یہ اعلیٰ حضرت کا قصیدہ ہے اسے ہر معراج میں ضرور پڑھنا چاہیے کوئی نہ کوئی اسے ضرور پڑھے 2 شعر پڑھے 4 پڑھے 5 شعر پڑھے اس کی باقاعدہ برکتیں ہیں یوں سمجھو کہ یہ معراج شریف کا ایک وظیفہ ہے قصیدہ اعلیٰ حضرت موجود ہے اللہ کی بخشش کے اندر اب آئیے جناب معراج کے سفر کی طرف ٹائم کم ہے وہ سپیڈ زیادہ ہوگی تو توجہ بھی زیادہ ہونی چاہیے گاڑی تیز ہوتی ہے تو ڈرائیور کی نظر فکس روڈ پر ہوتی ہے کہیں سے کوئی آ نہ جائے تو ہماری نظر فکس تقریر پہ ہوگی کہ کچھ ادھر ادھر نہ چلا جائے ڈرائیور کہتا ہے آ نہ جائے ہم کہیں گے کچھ نکل نہ جائے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ سفر میں کچھ باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں سفر کس نے کرایا سفر کس نے کیا سفر کہاں سے کیا سفر کہاں تک کیا اور آگے ہے کہ سفر رات میں ہوا یا دن میں ہوا سفر کتنی دیر میں ہوا اور سفر کس لیے کیا 7 چیزیں اب دیکھیے پہلی بات کے سفر کس نے کرایا اللہ تعالیٰ فرماتا سبحان اللہ سبحان بھائی سفر اللہ تعالیٰ نے کروایا سبحان نے کروایا
کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، کروایا اللہ نے ہے، کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر کہاں سے کیا؟ ارشاد فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے کیا ہے، کعبے سے۔ کہاں تک کیا ہے؟ ارشاد فرمایا الی المسجد الاقصی، قرآن نے کہا بیت المقدس تک کیا ہے، ہم حدیث سے بتائیں گے کہ کہاں تک ہے۔ اور پھر سفر رات میں ہوا دن میں؟ ارشاد فرمایا اسرا، رات میں سفر کروایا۔ سفر کتنی دیر ہوا؟ ارشاد فرمایا لیلن، تم یوں سمجھو کہ رات کے تھوڑے سے عرصے میں، ایک گھڑی میں۔ سفر کس لیے کیا؟ لنریہ من آیاتنا، سفر اس لیے کروایا تاکہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بڑا آدمی سفر کرتا ہے، جیسے کہ ملک کا پریزیڈنٹ سفر کرتا ہے تو بیان کون کرتا ہے؟ اس کا نوکر، ایسا ہی ہوتا ہے نا، اس کا نوکر بیان کرتا ہے۔ پھر پریزیڈنٹ صاحب یہاں گئے، پھر وہاں گئے، پھر وہاں لے کر گئے ہم اسے، پھر یوں ہوا، پھر اس سے یہ بات کی۔ لیکن محمد کی شان دیکھو کہ سفر کرنے والا محمد ہے، بیان خدا کر رہا ہے، بیان خدا کر رہا ہے۔ اور خدا نے کیوں بیان کیا یہ بھی آگے آئے گا۔ اور میرے بھائیوں، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انسان ترقی کرتا گیا، اس کی مادی ترقی کا سفر چاند پہ جا کے ختم ہو گیا، اور چاند سے واپس آیا تو مٹی لے کر آیا۔ کیا؟ مٹی تک گیا، مٹی سے بنا، مٹی تک گیا، مٹی لے کر آیا، مٹی سے بنا، مٹی تک گیا، مٹی لے کر آیا۔ لیکن یہ نور والا نبی نور والے کی جانب سے آیا تھا، نور والے کے پاس گیا، اور جب نور والے سے لوٹ کر آیا تو نوری نماز لے کر آیا۔ نور والا نبی نور کی بارگاہ میں سجدے میں تھا، نور کی بارگاہ سے آیا، نور سے ملنے گیا، نوری نماز لے کر آیا، خود بھی نور تھا۔ تو انسان کا، ہم جیسے انسان نے ہزاروں سال کے بعد ترقی کی تو مٹی تک پہنچا، بولا ہو میں چاند پہ پہنچ گیا۔ خدا کے بندے خوش ہو رہا ہے کہ میں چاند تک پہنچ گیا۔ کیا ہم جیسا بندہ خوش ہو رہا ہے کہ چاند پر پہنچ گیا، اور نبی جھولے میں بچپن میں چاند کو جھلا رہا ہے اشارے سے۔ تو نبی نے اشارہ دے دیا کہ میرے مسلمانوں، میرے امتیوں، کبھی کسی کی دنیاوی ترقی دیکھ کر ان پر رشک نہیں کرنا، ان کا راستہ مت اپنا لینا۔ اگر تجھے کسی کی دنیاوی ترقی نظر آئے تو میری انگلی کو یاد کر لینا، اس چاند کو ہم نے انگلی پہ نچایا ہے۔ یہ دنیا کا انسان ہے، چاند تک پہنچا، خوش ہو گیا، اس چاند کو نبی جھولے میں جھلا رہا ہے۔ میرے بھائی آگے چلیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری، سفر کس نے کروایا؟ فرماتا ہے خدا نے کروایا ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی نبی کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز بھیجی جس کو سمجھنا مشکل تھا تو لوگوں نے اس کا انکار کیا، اس نبی کو گالیاں دی، معاذ اللہ، گستاخیاں کی، لوگوں کو کہا دیکھو جادوگر ہے، معاذ اللہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا کیا کہا۔ معراج بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا، معراج بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا۔ خدا کو معلوم تھا جب محمد مسجد حرام سے مسجد اقصی سے ہوتا وہ عرش پر آئے گا نا اور اعلان کرے گا، تو یہ عرب کے گستاخ ابو جہل، ابو لہب، ابو جہل اور عتبہ شیبہ وغیرہ جتنے ہیں، یہ سارے کے سارے کہنا شروع کر دیں گے محمد کو دیکھو، کہتے ہیں کہ تھوڑے سلمے میں یہاں گیا، وہاں گیا، وہاں گیا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک بندے کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل ہے، ایک بندے کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل ہے، اور بندہ نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، بندہ نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ عز و جل کو معلوم تھا کہ نبی کی شان جب بھی ظاہر ہوئی ہے، کچھ مسلمانوں کے بھیس میں، کچھ منافقوں کے بھیس میں، کچھ دشمنوں کے بھیس میں، نبی کی نبوت، رسالت، نبی کی شان، ان کے معجزات کا انکار کرنے والے موجود ہوں گے۔ اس لیے خدا نے ارشاد فرمایا اے مشرکوں، گستاخوں، محمد کی
شان کو نہ ماننے والوں، محمد کی شان کا انکار کرنے والوں، معراج کا انکار کرنے سے پہلے معراج کی آیت کو غور سے دیکھ لینا۔ معراج پر جانے کا دعویٰ مصطفیٰ کا نہیں، لے جانے کا دعویٰ خدا کا ہے۔ لے جانے کا دعویٰ خدا کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کہیں ایک جگہ زمین ہوتی ہے نا، اس زمین پر جب کوئی دور دراز سنسان مقام پر زمین ہوتی ہے، ادھر ایک بڑا آدمی اپنا بورڈ لگا دیتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ کہوں گا بیبی جون صاحب، جہاں بورڈ لگا ہوگا کون اس زمین کے قریب جائے گا؟ کوئی جائے گا؟ سب ڈریں گے نا، نہیں نہیں بچ جانا، بیبی جون صاحب کی زمین ہے، یہ کون چھین سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی آیت کے شروع میں وہ لفظ ڈال دیا، اشارہ دے دیا کہ معراج حق ہے، انکار کرنے کے لیے مت آنا، تمہارے ایمان کا کباڑہ کر دیں گے۔ ہم نے کہا کیسے سمجھے؟ کہا ہم نے بورڈ لگا دیا، سبحان اللہ، ہم نے معراج کروائی ہے، ہم نے معراج کروائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے نا، اس پہ ٹائٹل پہ کوئی بڑا عالم ہوتا ہے، اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، بڑے عالم۔ لوگ دیکھتے ہو کس کی ہے؟ اعلیٰ حضرت کی، خرید لو خرید لو۔ کس کی ہے؟ اعلیٰ حضرت کی ہے، خرید لو خرید لو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کر سکتا تھا کہ ذهب محمد الى المسجد الاقصى ثم رفع الى السماء، کہ محمد مسجد اقصی گیا پھر آسمان گئے۔ نہیں، ٹائٹل خدا نے وہ ڈالنا تھا، سفر معراج کا عنوان وہ ڈالنا تھا کہ دیکھنے والے فوراً کہنے مان لو بھائی مان لو، ایمان بچانا ہے۔ تو خدا اللہ عز و جل نے معراج کی آیت کا ٹائٹل کا سبحان الذی، دیکھنے والوں نے فوراً کہا معراج تو بہت مشکل ہے، کیسے گئے؟ جب ٹائٹل دیکھا سبحان الذی اسرا، بولا نہیں خدا لے کر گئے، مان لو ایمان کا کباڑہ ہو جائے گا۔ یہ سبحان الذی کے بڑے اسرار ہیں، بڑی مزے کی بات ہے، لیکن ہم سفر کو شروع کرتے ہیں۔ آگے میرے بھائیوں بڑی بہترین قسم کی چیزیں ہیں، لیکن وہ میں نے کہا تھا کہ میں اس آیت کو بیان کروں گا، لیکن معراج کے سفر کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ اس آیت میں تو اتنے اسرار اور رموز ہیں کہ سبحان اللہ، دل کرتا ہے کہ بندہ بیان کرتا جائے اور بس کوئی سنتا جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا بعبدہ، عبد کہتے ہیں بندے کو، بندہ خدا کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رسول ہی وہ اپنے رسول کو لے کر گیا، اپنے رسول کو لے کر گیا۔ ارے رسول کی نسبت تو بندوں کے ساتھ ہے، رسول کا مطلب بندوں کی طرف بھیجا ہوا، رسول کی طرف بندوں کی طرف بھیجا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم اپنے رسول کو لے کر گئے، نہیں کہا اپنے عبد کو لے کر آئے، اس لیے کہ خدا زیادہ سے زیادہ قرب بیان کرنا چاہتا ہے۔ بندہ خالق کا بندہ ہے، مالک کا بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے محبت اور عشق کو بڑھانے کے لیے اور اپنے محبوب کی شان کو زیادہ عیاں کرنے کے لیے بے رسولی نہیں کہا کہ رسول تو وہ ہے جو بندوں سے ملاقات کرے، یہ عبد بھی نہیں، یہ عبدہ ہے جو ہم سے ملاقات کرنے آ رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں آپ نے دیکھا ہوگا سارے نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا یا موسیٰ ناموں سے پکارا، اور یہاں دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ آگے ارشاد فرمایا سورہ کاف کے اندر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، عبدہ۔ آگے دیکھو سورہ زمر کے اندر الیس اللہ بکاف عبدہ، پھر عبدہ فاوحی الی عبدہ۔ اور میرے بھائیوں یہیں سے قصہ شروع ہوا شب اسرا کا، جب حضور علیہ السلام شب اسرا کے لیے روانہ ہوئے۔ میں آیت کے نکات کو یہیں چھوڑتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب اسرا کے لیے روانہ ہوئے، باقاعدہ حضرت جبرائیل علی نبینا وعلیہ السلام بڑی شان و شوکت سے نازل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبرائیل جائیے اور میرے نبی علیہ السلام کو لے کر آئیے۔ تب کیا ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اکیلے نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام جب نازل ہوئے تو میں سو رہا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام سوچنے لگے کہ کیا کروں، حضور علیہ السلام کو کیسے اٹھاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھو میرے نبی کا آرام خراب نہ کرنا، نیند میں خلل مت ڈالنا۔ اور یہ حدیث بالکل موجود ہے تفسیر روح البیان معارج النبوہ کے اندر۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں سے حضور علیہ السلام کے قدموں کو چوما،
اب اگر یہاں نبی کے سامنے ہاتھ باندھو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ شیر کے اندر جبرائیل علیہ السلام قدموں میں جھک رہے ہیں. جس نبی کے قدموں میں جبرائیل جھک جائے تو سنی کیوں نہ جھکے. اور جھکنے کا عقیدہ کس نے بتایا؟ جبرائیل نے بتایا. جبرائیل کا عقیدہ بھی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان کہ سجدہ نہ سمجھ نجدی سنگے تیرے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ. ارے ہم تو جبرائیل امین کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. سر جھکایا, قدموں کو چھوا, اس کی ٹھنڈک سے حضور علیہ السلام جاگے. تب عرض کیا ان اللہ تعالی یقرؤک السلام, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے. وہ یدعوک, وہ آپ کو بلا رہا ہے. وانا حاملک الی اللہ تعالی, میں آپ کو لینے آیا ہوں. ای یکرمک بکرامات لم یکرم بها احدا قبلک ولم یکرم بها احدا غیرک. ارشاد فرمایا, عرض کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے, یا رسول اللہ میں آپ کو لینے آیا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آج آپ کو وہ شان, وہ فضیلت, وہ رفعت, وہ عظمت عطا فرمائے جو روز اول سے لے کر قیامت تک نہ اس نے کسی کو دی تھی اور نہ کسی کو عطا فرمائے گا. آج اس فضیلت کی رات ہے. لوگ کہتے ہیں کیوں مناتے ہو؟ ہم پوچھتے ہیں سرکار دلہوں کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ شادی والی رات بڑی خوش ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, وصال یار کا دن ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے, لیلۃ القدر میں قرآن اترا, ہم نے کہا سبحان اللہ منا لیا. شب بارات میں مغفرت آئی, ہم نے وہ رات منا لی. میرے بھائیوں, عید الفطر کی رات آئی, عید الاضحیٰ کی رات آئی, ہم نے خوشی منائی. ذرا مجھے بتاؤ کہ محمد کے لیے سب سے زیادہ خوشی والی رات کون سی ہوگی؟ تو کہنا پڑے گا کہ محمد کے لیے سب سے زیادہ خوشی والی رات وہ تھی جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. تو جب نبی خوش ہو تو امتی خوش نہ ہو تو یہ کیسا امتی ہے جو نبی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا؟ اس لیے سنیوں نے دیکھا کہ نبی خوش ہے تو محفلیں سجا لی, نعتیں پڑھنا شروع کر دی, نغمے گانا شروع کر دیے, ترانے گانا شروع کر دیے کہ نبی خوش ہے تو ہم خوش. نبی غمگین ہوں گے تو ہم غمگین ہوں گے. نبی جس سے نفرت کریں گے اس سے ہم نفرت کریں گے. میرے بھائیوں آگے چلیے. جبرائیل علیہ السلام نے وہ امامہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جو امامہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 سال پہلے اللہ عز و جل نے اسے کن فرما کے پیدا فرما دیا تھا. اور 40,000 فرشتے اس امامے کے ارد گرد کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں. ارد گرد کھڑے ہو کر 40,000 فرشتے اس امامے کو دیکھ کے کہ یہ اسرا کے دودھا کا امامہ ہے, اسے یہ پہنے گا. اللہ تعالیٰ نے اس امامے کو بھی اتنی عزت سے رکھا. حضور علیہ السلام کو آب کوثر آپ کے لیے لایا گیا. کیا آب کوثر لایا گیا؟ آب کوثر سے آپ نہائے, وہ امامہ پہنا اپنا, اور اس طرح جبے اور دستار جو آپ نے پہنے تھے اس کی لمبی حدیث ہیں, ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں. وہ جب پہنی, براق لایا گیا, اس میں بھی بڑی زبردست باتیں ہیں. وہ براق بھی عاشق تھا, رو رہا تھا جب جبرائیل علیہ السلام نے جنت میں دیکھا. کہا کیوں روتا ہے؟ کہا میں نے محمد کا نام سنا تھا, اسی دن سے اس کا عاشق ہوں. آج وہ رات آئی ہے جس رات میں محمد براق پر سواری کریں گے, بس میرا دل چاہتا ہے وہ سواری مجھ پر ہو. خدا نے دیکھا کہ عاشق تڑپ رہا ہے, اب خدا کی شان دیکھو. عاشق کو سب کچھ عطا ہوتا ہے, عاشق تڑپ رہا ہے, عاشق تڑپ رہا ہے. خدا نے عاشق کی طرف کو دیکھا, کہا جبرائیل 40,000 براق میں سے ایک براق کو نہیں لینا ہو تو اسی براق کو لینا جو محمد کا عاشق ہے. اسی طرح قیامت کے دن جب عاشق آئیں گے, خدا فرمائے گا اے فرشتوں سب کو جہنم میں لے جاؤ, عاشقوں کو نہ لے کر جانا. تو سنی جوت در جوت بارات کی صورت میں جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے, کیونکہ سارے ہی عاشق ہیں, سارے ہی نعتیں پڑھنے والے, سارے نبی کے ترانے گانے والے. میرے بھائیوں, براق پر روانہ ہوئے. براق پر قدم رکھنے سے پہلے حضور علیہ السلام غمگین ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا, اے جبریل نبی سے پوچھو یہ تو خوشی کا وقت ہے, کیوں غمگین ہیں؟ کہاں ہائے ہائے, قیامت کے دن امت یاد آ گئی, پل صراط پر کیسے گزرے گی, وہ قبروں سے نکل کر کس طرح 50,000 سال کے راستے کی مسافت, اس کٹھن مرحلے کو کس طرح طے کرے گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جبرائیل میرے محبوب سے کہو غم نہ کرو, جب یہ قبروں سے نکلیں گے ان کے لیے ہم براق بھیج دیں گے. سارے امتی براق پر چل کر آئیں گے اپنے شان و مرتبے کے لائق. حضور علیہ السلام اس سے پہلے حضور علیہ السلام کو لٹایا, زمزم سے آپ کا سینہ چاک کیا, اور وہ کسی چھری سے نہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا.
اشارے سے آپ کا سینہ چاک کیا، خون نہیں نکلا، دم نہیں نکلا. ارے تو مانتے کیوں نہیں ہو کہ محمد نبی ہے؟ خون نہیں نکلا. لوگوں نے کہا نور تھے تو سینہ کیسے چاک کیا؟ بھائی نور بشر کی صورت میں نہیں آ سکتا. یہ تو بڑی آسان سی مثال ہے. میں کہتا ہوں اس بلب کو ڈھانپ لو مٹی سے تو اس بلب کے اندر نور نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں؟ اس کو مٹی سے ڈھانپ لو، باہر روشنی نہیں آئے گی کیونکہ ڈھک لیا ہے بلب. روشنی باہر نہیں آئے گی کیونکہ اس بلب کو، اس لالمیا کو مٹی نے، لاتیا نے ڈھانپ لیا ہے. لیکن اس مٹی کے اندر نور ہے یا نہیں ہے؟ نور ہے یا نہیں ہے؟ تو محمد نور تو تھے لیکن خدا نے پردے ڈال رکھے تھے. اور آج مجھے کہنے دو کہ محمد کا جسم بھی نوری ہے، وہ مٹی بھی نوری ہے، کیونکہ کہاں سے لی گئی تھی؟ قاعدہ ہے جب حضور علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، ارشاد فرمایا اے جبرائیل مٹی جا کے مدینے سے لاؤ. کہاں سے؟ ہر انسان وہی دفن ہوتا ہے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے، جہاں سے اس کی مٹی لے کر اس کا جسم بنایا جاتا ہے وہی دفن ہوتا ہے. اور حضور جہاں دفن ہے، حضور کی حقیقت تو ہے ہی نوری. میں 1000 دفعہ بتا چکا ہوں. آج آپ کی مٹی بھی نوری ہے اور وہ ثابت ہو جائے گا. حضور کی مٹی کہاں سے لی؟ آپ کے روزے سے. آپ کا روزہ کہاں ہے؟ حضور فرماتے ہیں بینا منبری و روزتی روزۃ من ریاض الجنہ. ارے میرے روزے سے لے کر منبر تک جنت ہی جنت ہے. بتاؤ جنت کیا ہے؟ بتاؤ جنت کیا ہے؟ بتاؤ جنت کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ ارے قرآن دیکھو، حدیث دیکھو، جنت کی ساری چیزیں نور ہے. تو حضور کی حقیقت تو نور تھی ہی. حضور کے جو جسم کی مٹی لی وہ جنت سے لی. ارے جنت نور ہے تو ماننا پڑے گا نبی کی حقیقت بھی نور ہے، نبی کا جسم بھی نور ہے. اس لیے چاک کیا تو خون نہیں نکلا. کہتے ہیں نبی کی روح قبض ہو گئی، آج نبی مردہ ہے. ہم نے کہا اس وقت کو یاد کرو گستاخو، جب نبی کے سینے کو چاک کیا تھا، دل باہر نکال لیا تھا. بغیر دل کے زندہ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ خدا نے دل نکال کے سینہ چاک کر کے بتا دیا میرے محمد کو جسم کا محتاج مت سمجھ رہا. میرا محمد اس وقت تھا جب کوئی جسم نہ تھا، اور آج جب جسم چاک ہو گیا، دل باہر ہے، تب بھی محمد محمد ہے، تب بھی محمد محمد ہے. تم کہتے ہو کہ فوت ہو گئے، معاذ اللہ انتقال ہو گیا، دیکھو معراج میں شق صدر کیا گیا، نہ خون نکلا، نبی دیکھ رہے ہیں جبرائیل کو، یا رسول اللہ دل باہر ہے اور آپ جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں. کہا میں دل اور جسم کا محتاج نہیں ہوں. جسم تو خدا نے مجھے اس لیے دیا ہے کہ امتیوں تم میری بارگاہ سے لے سکو. میں تو نور ہوں، جسم تو اس لیے خدا نے دیا ہے کہ غریب امتی فیض لے سکیں. اور میرے بھائیوں مجھے کہنے دو، مدارج النبوہ میں کہا فیہ اذنان یسمعان وعینان ینظران. نبی کا دل دوسروں کی طرح نہ تھا، اس میں 2 آنکھیں تھی جو دیکھتی ہے، 2 کان تھے جو سنتے ہیں. یعنی کہ دل کی آنکھوں سے جہاں چاہتے ہیں دیکھتے ہیں. اور میرے بھائیوں بحث رفیع ہو جائے گی، آگے چلیں جلدی جلدی. وہاں سے حضور علیہ السلام پہنچے مسجد حرام. جلدی جلدی آگے چلیں گے. مسجد حرام پہنچے جناب، راستے میں بڑی لمبی ابحاث ہیں. جب آپ مسجد حرام پہنچے، فرشتے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں خدا حکم دیتا ہے. یہ فرشتے اللہ کے حکم سے پہلے مسجد حرام میں آ گئے تھے. اور یہاں تو بڑی لمبی زبردست قسم کی بحث ہیں، میں آپ کو اتنی بتاتا ہوں. پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں امام کیوں بنایا اور نماز کیوں پڑھائی آپ نے نبیوں کو، سارے نبیوں کو وہاں کیوں حاضر کروایا تھا؟ میرے بھائیوں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنیے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نماز اسرا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول و آخر. نماز اسرا میں تھا، نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول و آخر. کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو سلطنت کر گئے تھے سب کو جمع کیا. کیوں؟ اخذ اللہ میثاق النبیین، نبیوں سے وعدہ لیا تھا وہ آئے گا جو تم سب سے اعلیٰ والا ہے. یا اللہ کیا کریں گے؟ تم سب کے سامنے ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا،
یا اللہ کیوں ایمان لائے؟ کیونکہ تم سب کا سردار ہے۔ اور اسی بات کو آپ فرماتے ہیں اول و آخر کے معنی کو ظاہر فرمایا کہ جو اول تھا یا جب اول ما خلق اللہ نوری وہی آخر ہے، سب آئے یہ سب کے آخر میں، اول و آخر کا معنی آیا ہو گیا، اور سب کی سلطنت جو پہلے کر گئے تھے ان کی سردار آ گئے۔ میرے بھائیوں بڑی خوبصورت بات عرض کرنے لگا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک عشق میں ڈوب کے سنیے گا، ساری زندگی یاد رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے سامنے محمد کو کھڑا کر دیا، سارے نبیوں کے سامنے محمد کو کھڑا کر کے جبریل نے ہاتھ پکڑا، تم نماز پڑھا، تو نماز پڑھاؤ، جبرائیل علیہ السلام نے کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا؟ اے لوگوں تم بہت سارے نبیوں کو جانتے ہو، بہت سارے نبیوں کے کمالات جانتے ہو، ان کی رفعتیں عظمتیں جانتے ہو، ان کی شان و شوکت، ان کا حسن و جمال جانتے ہو، تو اے لوگوں اگر تم جتنے نبیوں کو ہم نے جو رفعتیں عطا فرمائی ساری رفعتیں ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہو، ساری عظمتیں ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہو، سارا حسن و جمال جو ہم نے سارے نبیوں کو عطا فرمایا، اگر تم وہ سارا حسن و جمال ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہو تو محمد سب کے آگے کھڑا ہے، محمد کو دیکھ لو۔ سارا حسن و جمال، ساری طاقت، عظمت، رفعتیں، سارے کمالات ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہو تو سب کمالات کا منبع اور مرجع محمد ہے، ان کو دیکھ لو۔ میرے بھائیوں حضور علیہ السلام سے رواں ہوئے، جب رواں ہوئے پہلے آسمان پر پہنچے اور وہاں پر جس طرح ارشاد فرمایا میں یہاں پر صرف آپ کو نکاح درس کروں گا، کیونکہ اگر میں پورا چلتا رہوں تو دیکھیے جو میں نے قاب قوسین بیان کرنا ہے وہ رہ جائے گا۔ آپ پہلے آسمان پر پہنچے، یہاں پوچھا گیا کیا؟ یہاں پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبريل فقيل من انت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لك۔ یہ تو جناب مسلم اور روح البیان شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کے الفاظ ہیں۔ یہاں پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کیا فرشتوں کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ تو تھا، جبریل علیہ السلام گئے تھے، سب فرشتوں سے کہا گیا تھا جنت کو سجاؤ، جنت کو سجایا گیا تھا، حوروں سے استقبال کروایا گیا، فرشتوں سے استقبال کروایا گیا۔ فرشتوں نے ہی تو تمنا کی تھی کہ اللہ دکھا دے، پھر پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ پوچھا گیا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جواب ملا نعم قد بعث الیہ، ہاں ان کی طرف بھیجا گیا تھا، ان کو لانے کے لیے، ان کو لانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ صرف اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اے لوگوں یہ مت سمجھنا کہ کہنے والا محمد تھا کہ میں جانا چاہتا ہوں، ارے ان کو خدا نے بھیجا تھا کہ لے کر آؤ۔ لوگ کہتے ہیں پوچھا گیا کہ کون ہے کون ہے، تو یہ کون ہے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فرشتوں کو پتہ نہیں تھا، خدا نے حکم دیا تھا پوچھنا تو، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ محمد وہ ہے جسے لایا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں لانے کی بات آ گئی تو ہوتا ہے لوگوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، لانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، کسی کو انویٹیشن بھیجی جاتی ہے آ جانا بھائی تو آ جانا۔ موسیٰ علیہ السلام وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا 40 دن تک روزے، اور وہ بڑی لمبی کہانی ہے، تو گویا کہ انویٹیشن تھی کہ یہ شرائط پوری کرو، پھر جوتے اتارتے ہوئے وادی مقدس پر آنا، پھر تم سے بات کر لیں گے، پھر تم سے بات کر لیں گے۔ یہ انویٹیشن بھیجی، کسی کو انویٹیشن بھیجی جاتی ہے کہ تم آ جانا پھر، اور کسی کو بھیجنے کے لیے کسی خاص آدمی کو بھیجا جاتا ہے نا، یار خاص آدمی کو اچھی سی گاڑی لے جانا، یہ نہ ہو کہ موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے آؤ، موٹر سائیکل کی وہ ٹوٹی پھوٹی تو وہ کہے گا یار یہ اس نے میری عزت کی ہے۔ تو خدا نے لانے کی بات ہو رہی تھی، خدا نے نہ انویٹیشن بھیجی، خدا نے نہ انویٹیشن بھیجی، اور آپ کہیں گے جبرائیل تو لینے آئے تھے، لیکن جبرائیل لینے تو آئے تھے، اس میں دوسری کہانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ انویٹیشن بھیجی، اور جبرائیل علیہ السلام کو اگر بھیجا بھی تو یہ نہیں کہا کہ جبرائیل لے کر آئے، کوئی سمجھ لے گا کہ محمد کے آنے اور جانے میں کچھ نقص ہے، کچھ کمی ہے، خدا نے اس کمی کو دور کرنے کے لیے کہا سبحان الذی اسرا۔ یہ مت سمجھنا جبرائیل لے کر آئے، ہم خود محمد کو لے کر آئے ہیں،
انصر اللہ، خدا کہتا ہے میں ساتھ تھا، تو وہی خدا تو بھی ساتھ ہے، نحن نقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری شاخ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور خدا نے کب محمد کو چھوڑا؟ خدا نے کب محمد کو تنہا چھوڑا؟ کبھی تنہا نہیں چھوڑا. وہ عروج تجھ کو عطا ہوا کہ وہ عرش بھی زیر پا ہوا. وہ عروج تجھ کو عطا ہوا کہ وہ عرش بھی زیر پا ہوا. ہے کمال کی کوئی انتہا، ہے کمال کی کوئی انتہا کہ خدا کو شوق لقا ہوا. وہ سمجھ آ رہی ہے کمال کی کوئی انتہا. اس بات کو سمجھو، خدا کو شوق لقا ہوا، خدا کو شوق ہو گیا. میرے بھائیوں، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، اسی طرح دوسرے آسمان پر غالب نظر پہ عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر ہارون علیہ السلام اور ان کے چچا زاد بھائی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر ان کی ملاقات ہوئی. جناب فرماتے ہیں ہارون علیہ السلام اور فنعم المجيء جاء وفتح فلما خلوت فإذا هارون قال هذا هارون عليه السلام فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بأخي الصالح. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر ان کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام سے. وہ بڑی لمبی بیچ میں ویسے. اب یہاں مزے کی بات ہے، غور سے سنیے گا. ساتویں آسمان پر جب حضور علیہ السلام کی سیچم آسمان پر جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، سب فرشتے منتظر ہو گئے. بیت المعمور آ گیا جو آسمانی قبلہ ہے. حضور علیہ السلام نے وہاں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا بیٹے میں ٹیک لگا کے. فرشتوں نے عرض کی، اب جبرائیل علیہ السلام، حضور علیہ السلام جب وہاں پہنچے، فرشتوں نے عرض کی یا اللہ نبیوں نے تو جی بھر کے دیدار کر لیا، نبیوں نے تو جی بھر کے دیدار کر لیا، یا اللہ ہم ساتویں آسمان والے فرشتے کیا ایک لمحے کے لیے دیکھیں گے؟ فرمایا گیا اے میرے محبوب، یہ سارے فرشتے بھی آپ کے عاشق ہیں، ان کو بھی بیت المعمور کے اندر نماز پڑھا دو. سارے فرشتوں کو بھی نماز پڑھا دی. پتہ چلا نہ صرف سید الانبیاء والمرسلین ہے، وہ سید الملائکہ بھی ہے. ملائکہ کے بھی نبی، سردار، سب کچھ ہے. ہمارے نبی ہمارے سب کچھ ہے. جناب ملائکہ کو نماز پڑھ رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پر ہے. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کرتی یا رسول اللہ اب نہیں جا سکتا، پر جل جائیں گے. لوگ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام بہت زیادہ طاقت والے. بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو طاقت دکھائے وہی زیادہ طاقتور ہو. مثال کے طور پہ مسجد میں ایک آدمی آ جائے، ایک آدمی کو تھپڑ مار دے اور وہ دوسرا آدمی اس کو دیکھتا رہے، یہ ضروری تھوڑی ہے وہ آدمی اس سے کمزور ہے. پتہ چلے وہ تھپڑ مارے تو اس کو فلاں ہاسپٹل پہنچانا پڑے. تو کوئی طاقت دکھاتا ہے، کوئی طاقت دکھاتا نہیں. جبرائیل علیہ السلام طاقتور ہیں، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ اور سے سنو، یہاں آ کے پتہ چلا کہ ارے جبرائیل ہیں، محمد علیہ السلام محمد ہیں. جبرائیل فرما رہے ہیں میرے 600 پر ہیں، مشرق سے مغرب تک پورے کو بھر لیتا ہوں، سیکنڈز کے اندر آسمان سے زمین پر آ جاتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، ان کے زمین پر گرنے سے پہلے میں نے انہیں تھام لیا. اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی گئی، کاٹنے سے پہلے میں نے پر رکھ دیا. لیکن یہ محمد ہے کہ اب محمد تنہا جا رہے ہیں، جبرائیل نہیں جا سکتا. بتا دیا جہاں جبرائیل کی طاقتوں کی انتہا ہے وہاں محمد کی طاقتوں کی ابتدا ہوتی ہے. ابتدا ہوتی ہے وہاں. دکھاتے نہیں ہیں. اگر سب کچھ دکھا دیں تو ساری دنیا قدموں میں گر جائے. تھانا ابو لہب آیا، ابو جہل آیا، کہا محمد تو کہتا ہے میں نبی ہوں، مجھے غیب کا علم ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے، بتا تیری مٹھی میں کیا ہے. میں بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ طاقت کہیں ظاہر کی جاتی ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ابو جہل مٹھی میں کچھ رکھے نہیں. ہو سکتا ہے نا. مثال کے طور پر متولی صاحب سے مجھے پھول دیا، اب وہاں ایک سے پوچھوں جس نے دیکھا نہیں مجھے پھول لاتے ہوئے، میرے ہاتھ میں کون سا پھول ہے؟ بولے گا گلاب کا. میں بولوں گا ہے جو بات سمجھا رہا ہوں غور سے سمجھا. ابو جہل آیا،
مٹی بند کر کے کہا محمد میری مٹی میں کیا ہے، محمد میری مٹی میں، میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیری مٹی میں جو ہے اگر وہ خود ہی بتا دے میں کیا ہوں تو ابو جہل کو سمجھ جانا چاہیے تھا، جس کو یہ پتا ہے کہ مٹھی خالی نہیں ہے، کچھ ہے مٹی میں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو ہے وہ کیا ہے۔ دیکھو سنی سمجھ گئے، سنی اشارہ سمجھو، سنی سمجھ گیا کہ نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو تیری مٹھی میں ہے اگر وہ خود بتا دے تو نبی نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ مٹھی میں ہے کیا، کیونکہ غیب نبی کے سامنے غیب نہیں ہے۔ ابو جہل نہیں سمجھا، کہا بتاؤ کیا، تو بتا تو دیا کہ مٹھی خالی نہیں ہے، کچھ ہے، وہ کنکری جو کلمہ پڑھنے لگے تو یہاں طاقت کو ظاہر کر دیا، تو وہ جس کے دل پر مہر لگی ہوتی نا وہ ابو جہل کہنے لگا استغفر اللہ استغفر اللہ، جادو کر استغفر اللہ۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام نے بھی اچھی خاصی بےزتی کی نا اس کی۔ حضور علیہ السلام آئے، ابو جہل کہنے لگا میں نہیں کھڑا ہوں گا، جب حضور آئے جبرائیل نے کان سے پکڑ کے کھڑا کر دیا، تو لوگ دیکھتے رہ گئے، یہ تو کہتا تھا میں نہیں کھڑا ہوں گا، اسے کیا پتا تھا کہ یہ خود نہیں کھڑا ہوا ہے، محمد کی تعظیم خود خدا اور جبرائیل کرواتے ہیں۔ تو اسی طرح قیامت کے دن یہ جو کہتا ہے جبرائیل زیادہ طاقتور یہ ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خود تعظیم کروائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جبرائیل جب میرے جد امجد ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو نے پوچھا تھا اے ابراہیم کچھ حاجت ہے تو مجھ سے کہو۔ لیلا اور مجنون والا قصہ پتہ ہے نا، لیلا اور مجنون والا، کہا کہ بھائی مجنون کو چوری چاہیے، وہ جو ہمارے یہاں بناتے ہیں آٹے سے بناتے ہیں، سوئی ٹائپ کی ایک چیز، سوجی سے بھی بناتے ہیں، اور کہا کہ بھائی وہ مجھے چوری چاہیے، اس کو چوری کہتے ہیں، سمجھو ایک گاتو ہے۔ اب کیا ہوا کہ لیلا نے چوری بھیجی، لیلا نے ایک گاتو بھیجا اپنے عاشقوں کی طرف، جب کہا بھائی یہ لیلا نے اپنے عاشق کی طرف بھیجا تو سارے عاشق آگے لینے کے لیے بولا میں عاشق ہوں میں عاشق ہوں میں عاشق ہوں، کیا سب نے گاتو لے لی، سب عاشق بن گئے۔ دوسرے دن پھر گاتو بھیجے، پھر سب نے لے لیا، کہا ہم عاشق ہیں ہم عاشق ہیں۔ اگلے دن لیلا نے بھیجا، کہا کہ لیلا کو اپنے عاشق کے جسم کا ٹکڑا چاہیے، تو جو گاتو کھانے والے عاشق تھے نا وہ سارے بھاگ گئے، ایک مجنون اکیلا کھڑا ہوا، بولا کہاں سے چاہیے، پیٹ سے لے لو، لیگ سے چاہیے لیگ سے کاٹ کے دے دیا، ہاتھ سے چاہیے ہاتھ سے، جسم کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے دے دیے کہ لیلا خوش ہو جائے۔ جبرائیل کو دیکھو، یہ نہیں کہا کہ مجھے وہ مقام چاہیے ایسا مقام چاہیے، کہا یا رسول اللہ آپ اپنی امت سے بڑی محبت کرتے ہیں، اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی چاہت ہے کہ آپ کی امت قیامت کے دن پلے صراط سے آسانی سے گزر جائے، بس اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر لیجئے گا کہ جبرائیل بھی عاشقوں میں شمار ہو جائے، قیامت کے دن جب آپ کی امت پلے صراط پر گزرے مجھے اجازت ملے میں نیچے اپنا پر بچھا دوں۔ یہ عاشق ہوتے ہیں، عاشق اپنے لیے نہیں، کہا ہم معشوق اور محبوب کی خوشی میں راضی ہیں۔ آگے روانہ ہوئے جناب، آگے جب روانہ ہوئے ادھر بھی لمبے قصے ہیں اور ٹائم ختم ہونے پر ہم آپ کو ذرا سے تدلّہ پر لے کر آتے ہیں۔ الیواقیت والجواہر، بخاری شریف، تفسیر روح البیان، مدارج النبوہ، جواہر البحار، اتنی کتابوں میں یہ باتیں ہیں، حد نہیں ہے اس کی کوئی کہ کوئی اس کا انکار کر سکے کہ یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے جوتے اتارنا چاہے، اپنے جوتے غالباً تفسیر روح البیان میں اپنے جوتے اتارنا چاہے تو آواز آئی نہیں، محمد عرش نے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نالین نہ اتاریے، پہن کر آ جائیے، ہم آپ کی نالین آپ کی ساوار کے غبار سے مشرف ہونا چاہتے ہیں۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام وہ وادی مقدس طویٰ جو مٹی تھی، کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ يَا موسیٰ، موسیٰ اپنے جوتیاں اتار، فَإِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طویٰ، تو وادی مقدس طویٰ میں آ چکا ہے، جوتے اتار، اور وہاں عرش آواز دے رہا ہے آپ نہ اتاریے۔
آپ جوتوں سمیت آ جائیے، کیونکہ سر پہ جو رکھنے کو مل جائے نعلے پاک حضور، سر پہ جو رکھنے کو مل جائے نعلے پاک حضور، تو پھر کہیں ہاں تاجدار بن بھی ہاں۔ وہ عرش کی تاجدار بننا چاہتا تھا، اور پھر وہ مقام آیا کہ حضور علیہ السلام 70,000 نور کے حجابات کو کروس کر کے آگے پہنچے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ خاص میں جب پہنچے تو آواز آئی، الیواقیت والجواہر اور روح البیان کے اندر موجود ہے، آواز آئی قف یا محمد فإن ربک یصلی۔ اب الیواقیت والجواہر میں پتہ ہے کیا ہے؟ الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے کہ اے محمد رک جا، اے محمد رک جا، مسجد حرام سے تو چل کر آیا ہے، اب تو رک جا، تیرا رب تیرے استقبال کے لیے آئے گا۔ یہ میں آخر میں ایکسپلین کروں گا کہ وہ آنا کیا تھا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، ادنو یا خیر البریہ۔ یہ حدیث میں ندا موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جبریل نزدیک ہوئے تھے، اور دوسری حدیث جو بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے، یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، صفحہ نمبر بھی دیکھا ہوا ہے، پیج کو ٹرن کیا ہوا ہے، کیونکہ بعض دفعہ محفلوں میں کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہمیں دکھاؤ، تو پیج ٹرن ہوا ہوا ہے۔ بخاری شریف میں ابن عباس سے مروی ہے، حضور کا ارشاد ہے، حضور کا ارشاد ہے جبرائیل آگے نہیں ہوئے تھے، دنا الجبار فتدلّا، وہ آگے بڑھنے والا جبرائیل نہیں تھا، وہ تو بہت پیچھے رہ گئے تھے، وہ 70,000 حجابات میں پھر عرش آیا، پھر حدیث میں نور کا ایک حالہ آیا، اس نور کے حالے نے نور نے ہمیں اوپر بلند کیا، نہ جانے کتنا بلند کیا خدا جانتا ہے، اس کے بعد لامقام آیا، اور لامقام میں چلے نہ جانے کتنا چلے ہوں گے، پھر ندائے محمد رک جا۔ اب میرے بھائیوں، ایک حدیث میں فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، ہمارے تحفے کیا ہے؟ ہمارے تحفے گھڑی دے دی، پین دے دیا۔ کائنات کا سب سے بڑا تحفہ ہے اللہ کی رحمت، سب سے بڑی نعمت، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے رحمت والے کو رحمت کا تحفہ دیا، کہا فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، محمد ٹھہر جا، تو پہلے ہی بہت حسین و جمیل ہے، ہمیں ذرا تیری ذات پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برسانے دے تاکہ تیرا حسن اور دوبارہ ہو جائے، پھر ہماری بارگاہ میں آئے۔ اب جب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آئے، ارشاد فرمایا ثم دنا، ثم دنا، پھر ثم دنا الجبار، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے قریب ہوا۔ جو میں اشارہ کروں سمجھانے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، میں آخر میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ سب کیا ہے۔ فرمایا ثم دنا، اللہ تعالیٰ قریب ہوا، اللہ تعالیٰ قریب ہوا، فتدلّا، لوگ کہہ رہے ہوں گے اللہ بس قریب ہوا، سبھی قریب، سبھی نبیوں کے وہ قریب ہے، کہا نہیں، فتدلّا، پھر اور قریب ہوا، قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، یا اللہ تو کتنا قریب ہوا؟ کہا فکان قاب قوسین، میں اتنا قریب ہوا جتنا دو کمان آپس میں، دو کمانیں قریب ہوتی ہیں۔ اب میں یہ سمجھا کے دکھاؤں گا آپ کو، یہ کمان ایسے ہوتی ہے، وہ جو ہاف اسکوائر کمان ہوتی ہے نا، ہاف اسکوائر، اس میں سے تیر پھینکتے ہیں، تو وہ دو کمانیں جب ملائیں گے تو کیسے ملیں گے؟ اب مثال کے طور پہ دو دوست آ رہے ہیں، دو دوست مل رہے ہیں، ایسے ملیں گے نا؟ اگر دو کمانوں کو ساتھ میں وہاں سے ملائیں گے تو ایسے مل جائیں گے، تب بیچ میں فاصلہ رہ جائے گا، کہاں فکان قاب قوسین، فاصلہ رہ جائے گا۔ کوئی کہے گا کہ اس کا مطلب ہے نبی اور خدا میں اس قرب میں جسمانی قربت نہیں، جسمانی طور پر نزدیکی نہیں، وہ کون سا قرب تھا وہ خدا جانتا ہے۔ کوئی کہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں فاصلہ رہ گیا تھا، فکانا کہا دنا فتدلّا، اللہ قریب ہوا اور قریب ہوا، فکانا قاب قوسین، تو اتنا قریب ہوا جس طرح دو کمانیں قریب کرتے ہیں۔ خدا نے کہا نہیں، تمہاری بھول ہے، میرے اور نبی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، فکانا قاب قوسین نہیں او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ اس سے بھی دو دوست ملتے ہیں نا، آگے یوں کرتے ہیں السلام علیکم، ایسے ملتے ہیں، پھر قریب ہو کے گلے لگ جاتے ہیں، فکانا قاب قوسین، تو کہاں دور ہوں گے، کہاں نہیں او ادنا، بالکل قریب ہو گئے تھے۔ دوسری بات سمجھا، اور یہ آخری بات سمجھانے لگا ہوں، بڑی بہترین بات ہے۔
عرب یہ چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے عربوں کی طرف نازل کیا تھا، ان کو سمجھانا مقصود تھا عرب کے لوگوں کو. اور جب عرب کے قبیلے آپس میں ملتے تھے نا، پتہ ہے وہ کیا کرتے تھے؟ عرب کے قبیلے جب دو قبیلے آپس میں ایک ہو جاتے تھے، جیسے یہاں ہو گئے میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھتا ہوں وہ تمہارا کیا بگاڑ دے ہوتا ہے نا. وہ دو قبیلے جب جنگ میں دونوں ساتھ ہوتے تھے نا، کہ جو تم پر حملہ کرے گا وہ ہم پر حملہ کرے گا، جو تجھے گالی دے گا وہ مجھے گالی دے گا، جو تجھ سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. تو یہ سب وعدے پکے کرنے کے لیے، یہ سارا ایگریمنٹ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ جو تیر جس سے پھینکتے ہیں نا، وہ دونوں کمانے اس طرح ساتھ جوڑ لیتے تھے، دونوں کمانے ساتھ جوڑ کے پھر اسے پکڑتے تھے اور دونوں کمانوں سے ایک تیر پھینکتے تھے. پھینکتے تو ایک سے اس طرح ہے نا تیر، لیکن وہ دونوں کو ایسے ملا لیتے تھے، دونوں کو ایسے ملا لیتے تھے، پھر دونوں سے ایک تیر پھینکتے تھے. مطلب یہ ہوتا تھا کہ دونوں کا تیر پھینکنا ایک ہے، دونوں کا دشمن ایک ہے، دونوں کا دوست ایک ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ محمد کے قریب ہوا، کتنا قریب ہوا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ. اے لوگوں، جب تم ہوتا ہے کبھی کبھی نا البیگ آ گیا، اب یہ جبے میں جا رہے ہیں، چلا گیا، چلو ٹھیک ہے. سب کاکروچ لگتا ہے، یہ دیوبندی ہے، وہاں بھی لگتا ہے کاکروچ، تقریر بھی بیچ میں آ گیا. شیطان نے لگتا ہے بھیجا ہے اس کو ہے کہ تقریر زبردست چل رہی ہے، خراب کر دیا. چلے باہر آ. تو وہ جب اللہ جو عرب کے قبیلے والے جب دوستی دشمنی سب ایک کرتے ہیں تو کمانوں کو ملا لیتے ہیں، وہی سے چلتے ہیں، کمانوں کو ملا لیتے ہیں کہ تمہارا دوست دشمن پھینکنا، لڑنا جھگڑنا، محبت کرنا ہم دونوں کا سب کا ایک ہوگا. تو خدا نے کہا میں محمد کے قریب ہوا، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. خدا نے بتا دیا کہ جب تم آپس میں کوئی ایگریمنٹ کرتے ہو، دوستی دشمنی ہر چیز میں، تو کمانے جوڑ لیتے ہو. اے لوگوں دیکھ لو، میرے اور محمد کی محبت کی کمان جڑ گئی ہے، نفرت کی کمانیں جڑ گئی ہے. اب اگر کوئی محمد سے دوستی کرے گا تو مجھ سے دوستی کرے گا، کوئی محمد سے دشمنی کرے گا تو مجھ سے دشمنی کرے گا، کوئی محمد کا گستاخ ہوگا تو میرا گستاخ ہوگا، کوئی محمد سے جنگ کرے گا تو مجھ سے جنگ کرے گا. اور یاد رکھو، جس نے محمد کا ادب کیا اس نے خدا کا ادب کیا، جس نے محمد کی عظمت کو مانا اس نے خدا کی عظمت کو مانا. اور جو محمد کے قریب گیا وہ خدا کے قریب گیا، اور جو محمد کے قدموں میں جھک گیا وہ خدا کی بارگاہ میں جھک گیا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی بفر بقر، جو وہاں سے ہو یہاں کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. فکان قاب قوسین او ادنا. یہ ایک ہو گئے ہیں. اگر محمد دیتے ہیں، کوئی لیتا ہے تو شرک نہ سمجھو. محمد کا دینا خدا کا دینا ہے، محمد کا سنوارنا خدا کا سنوارنا ہے، محمد کا پکارنا خدا کا پکارنا ہے. اس لیے ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، محمد نے پکارا، کہا او صحابی آؤ میری بارگاہ میں. صحابی نے سوچا میں خدا کی نماز پڑھ رہا ہوں، کیسے توڑ کے جاؤں. جب وہ لیٹ ہوئے، حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے صحابی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تو گیا کیوں نہیں تھا؟ کہا حضور نماز پڑھ رہا تھا. کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اذا دعاکم اللہ ورسولہ فاستجیبوا لہ. جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم فوراً حاضر ہو جاؤ. کہا رسول تو تم فوراً حاضر ہو جاؤ. یا رسول اللہ خدا کی نماز پڑھ رہا تھا. تو رسول نے بتا دیا خدا کا پکارنا رسول کا پکارنا ہے، رسول کا پکارنا خدا کا پکارنا ہے. تو نماز پڑھ رہا ہو، نماز چھوڑ کے محمد کی بارگاہ میں آ جا، تیری نماز نہیں ٹوٹے گی. یا رسول اللہ کعبے سے منہ پھر جائے گا تو نماز کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ کہا محمد کعبے کا بھی کعبہ ہے، آ جا تیری نماز نہیں ٹوٹے گی. یا رسول اللہ آپ کے پاس آ جاؤں، آپ سے بات کروں، نماز کا کیا ہوگا؟ جاؤ جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرو. تو محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. یہ مت سمجھو خدا کی عبادت سے باہر چلے گئے تھے. ارے فکان قاب قوسین او ادنا، محمد کی بارگاہ میں آئے تو خدا کی عبادت سے باہر نہ نکلے، یہ بھی خدا کی عبادت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور فکان قاب قوسین آدھا گھنٹہ اور چل سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کو سٹاپ کرنا ہے انشاءاللہ.
میں نے سوچا کہ کون رہے کون نہ رہے، اس معراج کو حساب کتاب پورا کرنا چاہیے.